میں بالکنی سے اندر لاؤنج میں آ گیا۔ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے عائشہ کے کمرے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ دروازے کا نوب گھمایا مگر دروازہ لاک تھا۔ میرے اندر جیسے آگ سی لگی ہوئی تھی۔ عائشہ دروازہ کھولو، میرا لہجہ بلند تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی، وہ بھی چلائی۔ دروازہ کھول رہی ہو یا میں توڑ دوں، میں بھی چلایا۔ عمر جاؤ یہاں سے۔ اس کی سسکیوں نے جیسے میرے غصے کو ختم کیا۔ بے بسی سے میں نے ہاتھ دروازے پہ مارا، پھر ایک زور کی ٹھوکر دروازے پہ مار کے میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایسا بھی کیا غلط کیا ہے میں نے؟ میری بیوی ہے، میری ہے، پھر میں کیوں صبر کروں؟ وہ کیوں مجھ سے ایسی شرافت ایکسپیکٹ کر رہی ہے جو میں تو کم از کم نہیں دکھا سکتا؟ محبت کا جواب محبت سے نہیں دے سکتی تو نفرت سے کیوں؟ میرا خون کھول رہا تھا۔ کیا نہیں کر رہا تھا اس کے لیے میں جاب کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، اس کے سارے اخراجات اٹھا رہا ہوں، پھر کیوں اسے لگتا ہے کہ میں چھوٹا ہوں، اس کے ساتھ یہ رشتہ نہیں نبھا سکتا؟ اسے شہرام نظر آتا ہے جو دنیا میں نہیں ہے، مگر اسے میں نظر نہیں آتا، میری محبت نظر نہیں آتی کیا اسے؟ شہرام یوں اس کے قریب جاتا تھا تو کیا اسے تھپڑ مارتی تھی؟ وہ اسے نہیں مارتی تھی، اسے تو پیار کا جواب پیار سے دیتی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیسے عائشہ کے دل سے شہرام کی محبت کو کھرچ کے نکال دوں۔ آنسو میرے بھی بہہ رہے تھے۔ باہر بجلی چمک رہی تھی، بادل گرج رہے تھے، بارش اور بھی تیز ہو گئی، اور میں اپنے کمرے میں بیٹھا رو رہا تھا۔ کافی دیر تک اپنا جی جلاتا رہا، پھر کپڑے تبدیل کیے۔ چھینکیں شروع ہو چکی تھیں، رات تک بخار ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی صبح اٹھ کے میں کالج چلا گیا۔ پورا دن اپنے کام میں مصروف رہا۔ واپس گھر آیا تو عائشہ کا دروازہ بند تھا، کھانا بھی نہیں بنا ہوا تھا۔ میرا دل گھبرایا کیونکہ نہ تو گھر کی صفائی ہوئی تھی بلکہ رات والا حلیہ تھا۔ میری جان نکلی کہ کہیں عائشہ، میں بھاگ کے اس کے کمرے تک پہنچا۔ عائشہ، عائشہ دروازہ کھولو۔ اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میری جان نکلی کہ کہیں بے ہوش تو نہیں ہو گئی۔ عائشہ خدا کے لیے دروازہ کھولو۔ میں نے بری طرح سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، دروازے کو دھکے دے کے کھولنے کی کوشش کی۔ میری جان نکل گئی تھی، میں سوچنا بھی نہیں چاہ رہا تھا جو وسوسے مجھے ستا رہے تھے۔ میں نے دروازے کو پوری قوت سے دھکا دینا شروع کر دیا۔ تبھی باہر کا دروازہ کھلا، سامنے عائشہ تھی۔ وہ گھر سے باہر تھی تو پھر کمرے میں؟ وہ اندر آئی، دروازہ بند کیا۔ میں اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا کہاں گئی تھی تم مجھ سے پوچھے بغیر؟ یہاں میری جان نکلی ہوئی تھی اور تم کمرے میں تھی ہی نہیں۔ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ کمرے کا لاک چابی سے کھولا اور اندر چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرتی میں بھی اندر داخل ہو گیا۔ میں نے کہا میں تم سے بات کر رہا ہوں، کہاں سے آ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں، جاؤ یہاں سے باہر۔ میں نے کہا عائشہ میرا دماغ گھمانے کی کوشش مت کرو، میں ویسے ہی غصے میں ہوں، بتاؤ مجھے کہاں گئی تھی اور اس وقت کہاں سے آ رہی ہو؟ میرا لہجہ بلند ہوا۔ میرے بلند لہجے کو سن کر، مجھے غصے میں دیکھ کر وہ گھبرائی۔ میں غصے سے کمرے کا دروازہ بھی بند کر چکا تھا۔ اس کی یہ دیکھ کے جان نکلی۔ عمر باہر جاؤ۔ اس کی آواز کپ کپ آئی۔ میں اسی کی جانب قدم بڑھا رہا تھا اور وہ اپنے قدم پیچھے لے رہی تھی۔ میں نے کہا میں پوچھ رہا ہوں کہاں گئی تھی تم؟ میں چلایا تھا۔ وہ خود ہی سے آنکھیں بند کر گئی۔ اس کا تنفس بری طرح سے چل رہا تھا۔ پیچھے دیوار تھی اس لیے اسے رکنا پڑا، لیکن میرے قدم نہیں رکے۔ عمر تم مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کر سکتے۔ اس بار اس کا لہجہ دھیما ہوا، بے تحاشا خوف زدہ لگ رہی تھی۔ میں بتا رہی ہوں کہ میرے غضبناک لہجے پہ وہ برجستہ بولی، میں جاب ڈھونڈنے گئی تھی، پھر میں راستہ بھول گئی۔ یہ کہتے ہوئے رونے لگی۔ میری مطلوبہ بس چھوٹ گئی تھی اور مجھے گھر کا ایڈریس ٹھیک سے نہیں پتہ تھا۔ پھر 2 لڑکے میرے پیچھے پڑ گئے تھے۔ میں بھاگنے لگی تو جوتی ٹوٹ گئی۔ پھر ایک بوڑھے ٹیکسی والے نے مجھے لفٹ دی۔ جتنا ایڈریس مجھے یاد تھا میں نے بتا دیا۔ اس نے مجھے یہاں چھوڑا ہے۔ اس کے ایک پاؤں میں چپل تھی اور دوسرے پاؤں میں نہیں تھی۔ وہ رو رہی تھی اور مجھے اس پہ غصہ بھی آ رہا تھا اور ترس بھی۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹا۔ آنکھیں کھولو، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تم بہت برے ہو، روتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا آج سے پہلے کبھی پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کیا ہے تم نے؟ کبھی جاب کے لیے گئی ہو کہیں؟ جب آج سے پہلے کبھی نہیں گئی تھی تو آج کیوں گئی تھی؟
میں نے لہجہ متوازن رکھا. کہنے لگی مجھے تمہارا احسان نہیں چاہیے، میں خود نوکری کر لوں گی. ساتھ ساتھ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی. میں دیکھ چکا تھا اس نے کچھ نہیں پکایا تھا اور لگ رہا تھا کہ بھوکی بھی ہے. میں نے کہا گھر میں رہنے والی عورتیں گھر ہی میں اچھی لگتی ہیں. تم جو روز کرتی ہو وہی کیا کرو. میں ہوں باہر کے دھکے کھانے کے لیے. کما کے لانا میری ذمہ داری ہے، تمہیں تحفظ دینا میری ذمہ داری ہے عائشی. اس لیے میں تم سے پوچھنے کا حق رکھتا ہوں. اگر وہ بوڑھا ٹیکسی والا تمہیں نہ ملتا تو کیا کرتی تم؟ یہ سوچا ہے تم نے؟ اور میں کہاں تلاش کرتا تمہیں؟ اور باہر موجود ہر شخص بھوکا بھیڑیا ہوتا ہے، موقع ملنے پہ نوچ کھانے کے لیے تیار رہتا ہے. میرے خیال سے آج سمجھ آ گیا ہوگا تمہیں. کہنے لگی بھیڑیے باہر ہی نہیں ہوتے، گھر میں بھی موجود ہوتے ہیں. موقع ملتے ہی یہ کہہ کے چپ ہوئی. یقیناً مجھے کہہ رہی تھی. میں نے کہا اچھا تو یہ سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ وہ کہنے لگی نہیں، جو سمجھا تھا وہ تم نہیں نکلے، اس بات کا دکھ ہے مجھے. میں نے کہا جو میں ہوں مجھے بس وہی سمجھو تو بہتر ہے. اگر اب تم نے منہ اٹھا کے باہر جانے کی کوشش کی تو دروازے پہ تالا لگا کے جاؤں گا. کھانا میں نے باہر سے آرڈر کر کے منگوایا، عائشہ کو بھی دیا، خود بھی کھایا. اب کچھ بہتر لگ رہی تھی، کھانا بھی کھا رہی تھی اور ماتھے پہ بل بھی ہنوز تھے، جیسے مجھ سے ناراض ہو. میں نے کہا ایم سوری. میری بات پر اس کے ماتھے کے بل اور گہرے ہوئے. عائشی ایم سوری. میں نے پھر سے کہا اور بڑے پیار سے کہا آئی ہیٹ یو. وہ رخ بدل کے بولی. میں نے کہا جھوٹ تو مت بولو، نفرت تو تم مجھ سے نہیں کرتی. کہنے لگی محبت بھی نہیں کرتی اور کر بھی نہیں سکتی. تم بہت برے انسان ہو. میں نے تمہیں ہمیشہ ایک اچھا انسان سمجھا تھا، مجھے بہت دکھ ہوا ہے. میں نے کہا میری غلطی بس اتنی ہے کہ میں نے سب کچھ اچانک سے کر دیا. مجھے پہلے سے تمہیں بتانا چاہیے تھا تاکہ تمہارا ری ایکشن ایسا نہ ہوتا. یہ سن کے وہ فوراً سے ٹیبل سے کھڑی ہو گئی، بدحواس بھی ہوئی. بیٹھ جاؤ، یہاں فی الحال کچھ نہیں کہوں گا تمہیں، مجھے تم سے بات کرنی ہے. میں اسے لڑنا نہیں چاہتا تھا اور میں لڑ سکتا بھی نہیں تھا. وہ کہنے لگی عمر نہیں، مجھے کچھ نہیں سننا. میں نے کہا پلیز بیٹھو. وہ ڈرتے ڈرتے بیٹھ گئی. میں نے کہا جانتی ہو میں نے محبت کرنا کس سے سیکھا ہے؟ تم سے. مجھے تم سے محبت تب سے ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، کیونکہ مجھے سب نے دھتکارا تھا لیکن تم نے مجھے اپنے ساتھ لگایا تھا. سب نے نفرت کی تھی لیکن تم نے نہیں کی. تم پتہ نہیں کب میری کرش بن گئی، کب دل میرے ساتھ دھڑکنے لگے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا. وہ کہنے لگی غلط سوچا ہے تم نے، اور میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم میرے لیے ایسا سوچتے ہو یا سوچتے تھے. میرا کوئی بھائی نہیں تھا اور میں نے ہمیشہ تمہیں اسی نظر سے دیکھا تھا. اس کی اس بات پہ مجھے دھچکا سا لگا. عمر مجھے پتہ ہوتا تمہاری محبت اس نوعیت کی ہے تو میں کبھی تم سے بات تک نہ کرتی. میں کتنی بڑی ہوں تم سے، تمہیں اندازہ ہے؟ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ تم میرے پھوپھی زاد بھائی ہو اور میں نے تمہیں بھائی ہی سمجھا ہے. افسوس ہے مجھے تمہاری سوچ پہ. میں نے کہا جیسے تم نے شہرام کے لیے سوچ لیا، وہ بھی تو تمہارا خالہ زاد بھائی ہی تھا نا. اس کے لیے ایسا کیوں نہیں سوچا؟ اسے بھائی کی نظر سے کیوں نہیں دیکھا؟ اس لیے نہ کہ شروع سے تمہیں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ تمہارا شوہر بنے گا، اس لیے تمہاری سوچ، تمہارے خیالات اس کے لیے الگ تھے. تم کرو تو محبت، میں کروں تو گناہ کیوں؟ میری بات پہ وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی. مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی. میں تمہیں کبھی بھی شہرام کی جگہ نہیں دے سکتی. مجھے شہرام کی جگہ چاہیے بھی نہیں. مجھے بس میرے رشتے کا حق چاہیے. شرافت سے دے دو، تمہاری مرضی ہے ورنہ. میں نے بات ادھوری چھوڑ دی. وہ کہنے لگی ورنہ کیا؟ دیکھو تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے. رنگ فک سا پڑ گیا. اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی گئی. دروازہ بھی لاک کر دیا. ٹیبل سے برتن میں نے ہی اٹھائے، کچن بھی صاف کر دیا، برتن بھی دھو دیے. اپنے کمرے میں جانے سے پہلے میں عائشہ کے کمرے کے باہر کھڑا ہو گیا. دروازے پہ دستک دی. صبح ناشتہ بنا دینا بیوی، روز روز بازار کا نہیں کھاؤں گا. جان بوجھ کے میں نے اسے اپنا رشتہ جتایا تھا. پھر اپنے کمرے میں جا کے لیٹ گیا. سیمسٹر کے پیپر شروع ہو چکے تھے. صبح اٹھا تو ناشتہ خود ہی بنانا پڑا.
مگر جانے سے پہلے میں نے باہر سے دروازہ بند کر دیا تاکہ عائشہ باہر نہ جا سکے۔ رات کو جب میں واپس آیا تو لاؤنج خالی تھا۔ عائشہ کا کمرہ بھی کھلا ہوا تھا مگر وہ اندر نہیں تھی۔ میرے کمرے سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں کمرے میں گیا تو میری الماری سے پتہ نہیں کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ میرے کپڑے تک نکال کے بیڈ پہ رکھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ میری آواز پہ وہ بری طرح سے چونکی۔ کہنے لگی میرا پاسپورٹ کہاں ہے؟ لگ رہا تھا ابھی رو دے گی۔ میں نے کہا یہاں پہ نہیں ہے۔ بنا میری طرف دیکھے نظریں جھکائے بات کر رہی تھی۔ پھر کہاں پہ ہے؟ میں نے کہا کیا کرنا ہے تم نے پاسپورٹ کا؟ میری بات پہ کہنے لگی میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتی، میرا پاسپورٹ دو۔ نہیں ملے گا، بھول جاؤ پاسپورٹ کو، کھانا لگاؤ، بیوی بھوک لگ رہی ہے۔ میری بات پہ وہ چڑ سی گئی۔ تمیز سے بات کرو مجھ سے، سمجھے نا؟ میں نے کہا میں نے بدتمیزی کی ہے؟ ظاہر ہے تم میری بیوی ہو تو بیوی کو بیوی کہنا بدتمیزی تو نہیں ہوتا۔ تمہیں پسند نہیں ہے تو میں کچھ اور کہہ دیتا ہوں۔ میں بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کر رہی تھی، کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا جانے من کہہ دوں؟ میری بات پہ وہ اور بھی نروس ہوئی۔ ہٹو یہاں سے، مجھے میرا پاسپورٹ چاہیے، میں واپس پاکستان جاؤں گی۔ بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ میری اجازت کے بغیر تم گھر سے باہر نہیں جا سکتی، پاکستان تو بہت دور کی بات ہے۔ میری بات سن کے اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آئے۔ عمر مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے موبائل دو، میں بابا سے بات کروں گی، مجھے گاؤں واپس جانا ہے۔ میں نے کہا بہت شوق ہے مرنے کا تو مجھ پہ مر مٹو، فائدے میں رہو گی۔ میں جان بوجھ کے اسے زج کر رہا تھا۔ وہ مجھے پیچھے ہٹا کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ جانے من جلدی کھانا گرم کر دو، بہت بھوک لگ رہی ہے، میں نے بلند لہجے میں کہا۔ اپنے کپڑے میں نے الماری میں رکھے اور نہا کے جب باہر آیا تو کھانا ٹیبل پہ رکھا ہوا تھا مگر وہ اپنے کمرے میں تھی۔ میں نے کھانا کھایا، لاؤنج میں ہی بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد عائشہ اپنے کمرے سے باہر آئی۔ کھانے کی ٹرے کچن میں رکھ رہی تھی۔ کھانا اس نے اپنے کمرے میں کھایا تھا۔ مجھ سے کترانے کی کوشش کر رہی تھی، پھر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو میں نے اس کے کمرے کا لاک چابی سے کھولا، دروازہ کھل گیا۔ جب میں اندر آیا تو بیڈ پہ بیٹھی ہاتھ میں شہرام کی تصویر پکڑے رو رہی تھی۔ اسے شاید اندازہ نہیں تھا کہ میرے پاس بھی کمرے کی چابی ہے، اس لیے گھبرائی۔ اپنے آنسو صاف کر کے کہنے لگی تم میرے کمرے میں کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا ایک شوہر اپنی بیوی کے کمرے میں کیوں آتا ہے، تمہیں نہیں پتہ کیا؟ میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے ہاتھ سے شہرام کی تصویر پکڑ کے میں نے کئی ٹکڑوں میں پھاڑ دی۔ عائشہ یہ دیکھ کے غصے میں آئی۔ تم ہوتے کون ہو میرے شہرام کی تصویر پھاڑنے والے؟ میں نے اس کا بازو پکڑ کے اسے اپنے قریب کیا اور بڑے استحقاق سے کہا تمہارا شوہر، آج کے بعد تمہارے ہاتھ میں میں اپنے علاوہ کسی اور کی تصویر نہ دیکھوں، تمہارے ہونٹوں پر اپنے علاوہ کسی اور کا نام نہ سنوں۔ مجھے نہیں سننا کہ تم شہرام سے کتنی محبت کرتی ہو، مجھے نہیں سننا کہ وہ تمہارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے تمہیں؟ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ عمر میرا بازو چھوڑو، تم شاید پاگل ہو گئے ہو، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ میں نے اس کے ساتھ لپٹی ہوئی چادر کو اتار کے ایک طرف پھینکا۔ تمہارا محرم ہوں میں، میرے سامنے اتنے پردوں میں نہ رہا کرو۔ نکاح نامے پہ سائن تم نے اپنی مرضی سے کیا تھا، نکاح کا مطلب سمجھتی ہو نا کیا ہوتا ہے؟ تمہاری ہر چیز پہ میرا حق ہے اور مجھ پہ تمہارا پورا پورا حق ہے۔ وہ کہنے لگی چھوڑو عمر مجھے، میں نے بابا کے کہنے پہ نکاح کیا تھا۔ میں نے کہا کیا تھا نا تو اب نبھاؤ بھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا تم حوث بھری نظروں سے مجھے دیکھتے تھے، تمہاری نیت میں کھوٹ تھا۔ میں تمہیں کیا سمجھتی رہی، تم کیا نکلے؟ ہٹو مجھ سے دور، آئی ہیٹ یو۔ میں نے حوث بھری نظروں سے آج تک نہیں دیکھا، محبت بھری نظروں سے ضرور دیکھتا تھا اور دیکھتا ہوں۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں نے تمہیں کتنا چاہا ہے عاشی۔ تمہیں دیکھے بنا مجھے چین نہیں آتا۔ یاد ہے اسکول سے آتے ہی سب سے پہلے تمہارے کمرے میں آتا تھا۔ کیوں آتا تھا؟ تمہیں دیکھنے کے لیے آتا تھا۔ کیا سمجھتی ہو تم مجھے پڑھنا نہیں آتا؟ آتا تھا، مگر تمہارے پاس کتابیں لے کے آ جاتا تھا تاکہ تمہارے ساتھ بیٹھ سکوں، باتیں کر سکوں، تمہیں دیکھ سکوں۔ میں نے دیوانوں کی طرح تمہیں چاہا ہے۔ اتنی محبت شہرام نے بھی کبھی تم سے نہیں کی ہوگی جتنی میں نے کی ہے۔ جانتی ہو باغ سے کیریاں توڑتے ہوئے میں درخت سے گر گیا تھا۔ میں گرا نہیں تھا،
میں نے جان بوجھ کے خود کو گرایا تھا تاکہ وہ شہرام تمہیں چھو نہ سکے، تمہیں بالیاں نہ پہنا سکے۔ وہ تمہارے پاس ہوتا تھا تو مجھے آگ لگتی تھی، میں ٹرائی کرتا تھا کہ وہ حویلی کمایا کرے۔ جب پتہ چلا کہ وہ واپس آ رہا ہے اور تمہیں ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور لے جائے گا تو ہوش اڑ گئے تھے میرے۔ میں نے رو رو کے تمہیں اللہ سے مانگا تھا، یہ کہا تھا کہ تم ہر حال میں مجھے مل جاؤ اور وہ شہرام تمہاری زندگی سے چلا جائے۔ میں شاید جذبات میں بہت زیادہ بول گیا تھا۔ یہ سن کے عائشہ پتھر کی ہو گئی، مجھے یک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ عمر، تم نے میرے شہرام کو بد دعا دی تھی؟ اس کی بات پہ مجھے احساس ہوا کہ میں شاید کچھ غلط بول گیا۔ نہیں، میں نے بد دعا نہیں دی تھی۔ میں ہچکچایا۔ وہ بولی، نہیں، تم نے اسے بد دعا ہی دی تھی، تمہیں وہ برا جو لگتا تھا۔ عمر، تم نے اپنی خود غرضی میں مجھ سے میرا شہرام چھین لیا۔ تم نے مجھے مانگا ہی کیوں؟ پہلے مجھ سے تو پوچھ لیتے، میں تمہاری ہونا بھی چاہتی ہوں کہ نہیں۔ تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں پاگل تھی جو تمہیں بن ماں باپ کا سمجھ کے پیار کرتی رہی کہ تمہیں ماں کی کمی محسوس نہ ہو، اور تم نے مجھ سے میری محبت چھین لی۔ تم نے شہرام کو مجھ سے دور کرنے کی دعائیں کی۔ جانتے ہو وہ میرے لیے کیا تھا؟ وہ میری روح میں بستا ہے۔ میں اس سے اتنی محبت کرتی ہوں عمر کہ اس کے نام پہ بیٹھنا مجھے آسان لگتا ہے، تمہارے ساتھ رہنا مشکل لگتا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ میری نیکی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ مجھے تم پہ صرف ترس آتا تھا عمر، کیونکہ کسی کا بھی رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں تھا۔ میں شاید بے وقوف تھی جو یہ سمجھتی رہی کہ تمہیں پیار کرنے والا کوئی نہیں ہے، سب تمہیں ٹھکراتے ہیں، دھتکارتے ہیں۔ تو چلو میں تمہیں وہ پیار دوں جو نہ پھپھو نے دیا نہ تمہارے باپ نے دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا یہ پیار کرنا میرے لیے مصیبت بن جائے گا۔ تمہیں پتا ہے تم مجھ سے کتنے چھوٹے ہو، 6-7 سال چھوٹے ہو مجھ سے۔ میں تمہارے بارے میں کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تمہارے منہ سے یہ سب لفظ مجھے برے لگ رہے ہیں جو تم کہہ رہے ہو۔ میں تو ابھی تک یہی سمجھتی رہی کہ یہ میرے باپ کا جذباتی فیصلہ تھا، انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کر دی۔ لیکن تمہاری باتوں نے، تم نے مجھے میری نظروں سے گرا دیا۔ تم نے مجھے یہ بتا دیا کہ کبھی بھی کسی یتیم کزن سے ہمدردی نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ میرا قصور کیا ہے؟ کیا میں نے کہا تھا کہ میرا باپ میری ماں کو طلاق دے، مجھے بے آسرا چھوڑے؟ میں تو چھوٹی مومانی کو ماں سمجھتا تھا، امی کہتا تھا انہیں، اور وہ امی کہنے سے ماں نہیں بنی۔ چھوٹے ماما کو بابا کہا، پر وہ باپ نہیں بنے۔ ساری زندگی یاسر اور فرحان کی اترن پہنی۔ اتنی بڑی حویلی میں سب کے بڑے بڑے کمرے تھے، مجھے اسٹور روم میں رکھا گیا۔ میری ماں نے مجھے پلٹ کے نہیں دیکھا۔ میرے پاس کون تھا؟ میرے پاس صرف تم تھی عاشی۔ میں بہت ڈر گیا تھا تمہیں کھونے سے، بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ مجھے لگتا تھا تم چلی گئی تو میری زندگی ختم ہو جائے گی، میں صرف ایک غلام رہ جاؤں گا۔ اس غلامی میں ایک تم تھیں جس نے مجھے بادشاہ جیسی اہمیت دی۔ کوئی مجھے تھپڑ مارتا تھا، تم پیچھے اس کا ہاتھ جھٹک دیتی تھی۔ کوئی مجھے دھتکارتا تھا تو تم مجھے اپنا لیتی تھی۔ مجھے بتاؤ میرا قصور کیا تھا؟ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، رو وہ بھی رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے شہرام میری بد دعا سے مر گیا؟ تمہیں غلط لگتا ہے، ایسے کوئی نہیں مرتا۔ میں تو چلا گیا تھا وہاں سے تاکہ تم چلی جاؤ، رخصت ہو جاؤ اپنی محبت کے ساتھ۔ تم خوش رہو گی تو شاید میں بھی خوش رہوں گا، لیکن جس حال میں تم وہاں جا رہی تھی تم خوش نہیں رہ سکتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے بڑی مومانی اور چھوٹی مومانی کیا باتیں کر رہی تھیں؟ کہہ رہی تھی تم صوفیہ کی شادی میں نہیں جاؤ گی ورنہ تمہاری نحوست اسے لگ جائے گی۔ تمہاری خالہ تمہیں عزت سے وہاں نہیں لے جا رہی تھی، ساری زندگی وہ تمہیں یہ تانے دیتی کہ ان کے بیٹے کے مرنے کی وجہ تم ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم وہاں یہ سب کچھ سن سکتی تھی تو غلط لگتا ہے۔ عاشی، مجھے تم سے ابھی بھی صرف محبت چاہیے، اور یہ ایسی کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ میں تم سے 6-7 سال چھوٹا ہوں تو میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ ایسا تو کہیں نہیں لکھا، اگر کسی کتاب میں لکھا ہے تو لاؤ مجھے دکھاؤ۔ میری محبت تمہیں ہوس لگ رہی ہے۔ مجھے بتاؤ، نکاح سے پہلے کیا میں نے تمہیں کبھی ان نظروں سے دیکھا ہے؟ بنا نکاح کے شہرام تمہیں جن نظروں سے دیکھتا تھا، تمہیں وہ سب کچھ اچھا لگتا ہے، جائز لگتا ہے جو غلط تھا۔ اب تمہیں یہ سب کچھ غلط لگ رہا ہے جو جائز ہے، تو ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں گیا،
الماری کے اندر ایک خفیہ لاکر تھا. میں نے وہ کھولا. اس کے اندر سے اس کا پاسپورٹ اور ID کارڈ نکال کے اس کے کمرے میں آ گیا. وہ ابھی بھی وہی بت بنی کھڑی تھی. میں نے بیڈ پہ پھینک دیا. اپنی جیب میں سے بٹوا نکال کے بھی وہیں رکھ دیا. میں نے کہا اس میں پیسے ہیں, تمہیں ٹکٹ بڑی آرام سے آ جائے گی. چلی جاؤ, اپنی ایسی محبت کی وفا نبھاؤ جو تمہارے محبوب کو نظر بھی نہیں آئے گی. گولیوں سے مار دیں گے تمہیں, اور بیچ میں اب تمہارا باپ بھی شامل ہوگا. وہ چاہ کے بھی تمہارے سینے پہ پڑنے والی گولی کو نہیں کھا سکے گا. اور تمہاری وہ خالہ جو اپنے بیٹے کے مرنے پہ تمہیں کوسنے دے رہی تھی, تمہیں بدبخت کہہ رہی تھی, سب سے پہلی گولی وہ تمہارے سینے پہ چلائے گی. شہرام کی زندگی اتنی ہی تھی جتنی اس نے گزار لی, لیکن اس کی خاطر تم بے موت ماری جاؤ گی. بچ بھی گئی تو سب لوگ تھو تھو کریں گے تم پہ. یہ کہہ کے میں کمرے سے باہر آ گیا, بلکہ اس فلیٹ سے ہی باہر نکل گیا. یوں ہی میں بلا وجہ سڑکوں پہ چلنے لگا. شاید میں ہی غلط تھا. ایک ٹھکرائے ہوئے انسان کو کبھی بھی کوئی نہیں اپناتا. نہ کبھی ماں نے یہ کہا کہ میرے ساتھ ساتھ میرے بیٹے کو بھی اپنا لو, انہیں اپنی زندگی پیاری تھی. نہ کبھی باپ نے یہ سوچا کہ اولاد تو میری ہی ہے, اسے اپنے پاس رکھ لوں. اگر آپس میں نہیں بنی تھی تو بچہ کیوں پیدا کیا تھا؟ مجھے کیوں دنیا میں لانے کے سبب بنے تھے؟ جسے بچپن سے چاہا اسے میری محبت سے گھن آتی ہے, کیونکہ اس نے میرے ساتھ ہمدردی کی تھی, محبت نہیں کی تھی. مجھ پہ ترس کھایا تھا. میں نے ہمیشہ اسے عزت کی نظر سے دیکھا تھا, حوث بھری نظروں سے کبھی نہیں دیکھا تھا. بہرحال میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے. اچانک سے سامنے سے آنے والی گاڑی ٹھیک سے نظر نہیں آئی. روڈ کراس کرتے ہوئے میں بری طرح سے تیز رفتار گاڑی سے ٹکرا گیا. ایسے لگا جیسے میں گاڑی سے ٹکرا کر ہوا میں اڑ کے کہیں گرا, اور پھر ہوش نہیں رہی. عمر ہوش میں آؤ, کیا ہو گیا تمہیں؟ عائشہ کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی, لیکن مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا. پورا وجود بے جان ہو چکا تھا, سانس بھی تھم تھم کے آ رہا تھا. لگ رہا تھا موت واقع ہو جائے گی. بمشکل آنکھیں کھولیں. وہ رو رہی تھی. پیچھے ردا کھڑی تھی, اس کی والدہ کھڑی تھیں, ایک دو مرد بھی کھڑے تھے. عائشہ کے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے تھے, شاید میرے سر سے خون نکل رہا تھا. وہ ڈاکٹر کو بلا رہی تھی. خدا کے لیے کوئی اس کا ٹریٹمنٹ کرو, آپ لوگ کیوں نہیں کر رہے؟ ردا کہنے لگی پلیز انہیں آپریشن تھیٹر میں لے کے جائیں. اس سے پہلے کہ میرے اسٹریچر کو آپریشن تھیٹر میں لے جاتے, میں نے عائشہ کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا میں نہیں بچوں گا, بس ایک بار کہہ دو کہ تم میری ہو, تاکہ مرنا آسان ہو جائے, پلیز. لیکن اس نے نہیں کہا. آپریشن میں جاتے ہی مجھے نرسز اور ڈاکٹروں کی آوازیں آنے لگیں. خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا. بہت مشکل ہے یہ بچ پائے. میری سانسیں اکھڑی اکھڑی نکل رہی تھیں. میں نے کلمہ پڑھا. آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے, اور آنکھوں میں صرف عائشہ کا چہرہ تھا. میں بے ہوش ہو چکا تھا. میرے چہرے پہ پانی کی بوندیں گری. سر میں بہت درد تھا. بڑی مشکل سے میں نے اپنی آنکھیں کھولیں. ہاسپٹل کا کمرہ نظر آنے لگا. تو کیا میں زندہ تھا؟ سب کچھ دھندلا دھندلا نظر آ رہا تھا. جب اپنے برابر میں نظر پڑی تو عائشہ تھی. رو رہی تھی. شاید اس کے آنسو ہی میرے چہرے پہ گرے تھے. مجھے ہوش میں دیکھ کے نرس پکارنے لگی. کہنے لگی نرس جلدی آئے, میرے شوہر کو ہوش آ گیا ہے. اس کا مطلب میں بچ گیا تھا. کچھ ہی دیر میں نرس اور ڈاکٹر بھی آ گیا. مجھ سے سوال کرنے لگے. میں بہت آہستہ آہستہ جواب دے رہا تھا. پھر پتہ چلا کہ 3 دن بعد ہوش آیا ہے. پاؤں میں فریکچر ہو گیا تھا, باقی سر پہ زیادہ چوٹیں آئی تھیں. بہرحال 2 دن میں ہسپتال میں ہی رہا. بار بار انجیکشن لگتے تھے, ڈرپس لگتی تھیں. بیچ میں بڑے ماموں کا دوست بھی مجھ سے ملنے آیا. کہنے لگا اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میں نے کہا جی ٹھیک ہوں. ہاسپٹل کا خرچہ کون اٹھا رہا ہے؟ وہ کہنے لگے کچھ کمپنی کی طرف سے ہے, اور کچھ تمہاری وائف کی ڈائمنڈ رنگ تھی, گلے کی چین تھی, لاکٹ تھا, شاید کانوں میں بھی کچھ تھا. سب کچھ بیچ دیا اس نے. میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں. وہ شاید کمرے میں ہی صوفے پہ ہی بیٹھی تھی. کچھ دیر بعد نرس نے کہا کہ اب آپ اپنے ہسبینڈ کو کھانا کھلا سکتی ہیں. فریکچر بہت زیادہ نہیں آئے, چند ہفتوں کی احتیاط سے ٹھیک ہو جائیں گے. نرس نے میرا چیک اپ کیا اور پھر عائشہ سے کہا. عائشہ میرے پاس آ گئی. میرے فولڈنگ بیڈ کو کچھ اونچا کیا تاکہ میں بیٹھ سکوں. پھر ایک سوپ کا باؤل لے کے میرے سامنے بیٹھ گئی. کہنے لگی منہ کھولو. میں نے کہا نہیں, میں
اب خود ہی کھا لوں گا، میں مزید تمہارے احسانات کے نیچے نہیں دب سکتا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے باؤل لے لیا اور سوپ پینے لگا۔ وہ نظریں جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ 2 دن میں نے اس کے ہاتھ سے کچھ نہیں کھایا، نہ پیا، بات بھی نہیں کی۔ کیا بات کرتا؟ اندر سے ٹوٹ کے رہ گیا تھا۔ کیا تھا جو ایک بار کہہ دیتی کہ وہ میری ہے؟ تب تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں بچ جاؤں گا کہ نہیں بچوں گا، لیکن اس نے نہیں کہا۔ میری آخری خواہش اس نے نہیں پوری کی۔ 2 دن بعد ہاسپٹل سے میری چھٹی ہو چکی تھی۔ پاؤں کا پلسٹر ابھی باقی تھا۔ ویل چیئر پہ ہی میں فلیٹ کے اندر تک گیا۔ عائشہ ویل چیئر اپنے کمرے میں لے کے جانے لگی۔ میں نے کہا نہیں، میرے کمرے میں لے جاؤ پلیز۔ وہ کہنے لگی میں تمہارا اپنے کمرے میں زیادہ خیال رکھ سکتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میں اپنے کمرے میں زیادہ کمفرٹیبل رہوں گا۔ وہ مجھے میرے کمرے میں لے گئی۔ میرے سنگل بیڈ پہ مجھے لٹانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں نے ہاتھ پیچھے کر دیا۔ میں نے کہا میں خود لیٹ سکتا ہوں۔ بیڈ کے کراؤن کو پکڑ کے سہارے سے میں بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا صرف ایک جگ پانی کا اور ایک گلاس یہاں رکھ دینا۔ کہنے لگی ہاں میں ابھی لے کے آتی ہوں۔ کچھ ہی دیر میں وہ پانی کا جگ اور گلاس لے آئی اور سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ رات کو میرے لیے کھانا بھی بنا کے لے کے آئی، ساتھ میں میڈیسن بھی تھی۔ اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کے اس نے میرے منہ کے قریب کیا، لیکن میں نے اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ میں نے کہا میں خود کھا لوں گا، تم جا سکتی ہو۔ لیکن وہ نہیں گئی، مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے چپ چاپ نظریں جھکا کے کھانا کھایا۔ دیوار کا سہارا لے کے واش روم بھی خود ہی جاتا تھا، اسے اپنے کسی کام کے لیے نہیں پکارتا تھا۔ 1 ہفتے بعد پلستر بھی اتر چکا تھا۔ اسٹک کی مدد سے میں چل رہا تھا۔ 10 دن نہیں گزرے تھے جب میں دوبارہ سے اپنی فیکٹری جانے لگا۔ عائشہ کہنے لگی کہاں جا رہے ہو؟ ابھی ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہے ہو تم۔ میں نے کہا چل لوں گا، میری فکر مت کیا کرو۔ حالانکہ انور صاحب کہنے لگے کہ کیا ضرورت تھی، آرام کر لیتے۔ میں نے کہا نہیں، بہت ادھار ہے میرے سر پہ، وہ بھی تو اتارنا ہے۔ کہنے لگے کون سا ادھار؟ میں نے کہا آپ نہیں جانتے۔ میں چاہتا ہوں آپ میرے ورکنگ آورز بڑھا دیں، کیونکہ اس فیکٹری میں دن رات کام ہوتا تھا۔ دن کے ٹائم الگ ٹیم تھی، ورکرز تھے، اور رات کے ٹائم الگ۔ کہنے لگے تم پہلے ہی ٹھیک نہیں ہو اور کیسے بڑھا دوں؟ میں نے کہا بس پیسوں کی ضرورت ہے، بہت زیادہ اخراجات ہو گئے ہیں، میں مینج کر لوں گا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، ابھی 1 ہفتہ رک جاؤ، اگلے مہینے بڑھا دوں گا۔ پیسوں کی ضرورت ہے تو مجھ سے لے لو۔ میں نے کہا نہیں، مجھے ادھار نہیں چاہیے۔ کہنے لگے ایسے رکھ لو، ویسے بھی امتیاز صاحب نے الگ سے بھی پیسے بھیجے ہیں، چند روز میں میرے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے۔ میں نے کہا مجھے ان کے پیسے نہیں چاہیے، آپ یہ بتائیں کہ آپ آورز بڑھا رہے ہیں یا نہیں۔ وہ چپ سے ہو گئے۔ کچھ ہی دنوں میں چلنے لگ گیا تھا۔ البتہ یوسف نے میری یہ مدد کی کہ پروفیسر سے کہہ کے سیمسٹر کے پیپرز دوبارہ دلوا دیے۔ اب میں گھر آتا تو کتابیں لے کے بیٹھ جاتا۔ اگلے مہینے میری ڈیوٹی آورز بھی بڑھ چکے تھے۔ مہینے کی تنخواہ کے ساتھ میں نے عائشہ کے ہاتھ میں اور پیسے بھی رکھ دیے۔ میں نے کہا یہ جو زیور تم نے میری خاطر بیچا تھا وہ پیسے ہیں، باقی میں اتار دیا کروں گا اور ماموں کا احسان بھی اتار دوں گا۔ کہنے لگی یوں غیروں کی طرح بات کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کیونکہ میں غیر ہوں۔ کہنے لگی کھانا گرم کر دوں؟ میں نے کہا نہیں، میں خود کر لوں گا، تم چاہو تو اپنے کمرے میں جا سکتی ہو، میرے کام مت کیا کرو۔ وہ مجھے دیکھ کے رہ گئی۔ میں نے خود اپنا کھانا گرم کیا، کھانا کھایا، پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صبح بھی میں جلدی اٹھ گیا۔ وہ میرے کپڑے پریس کر رہی تھی، میں نے اس کے ہاتھ سے استری پکڑ لی۔ میں نے کہا چھوڑو اسے، میں کر لوں گا۔ کہنے لگی عمر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ اس طرح اجنبیوں کی طرح بات کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کہ میں احسان لے لے کے تھک چکا ہوں، تمہارے بہت احسانات ہیں مجھ پہ۔ ایک یتیم بے سہارا کے ساتھ تم نے ترس کھا کے ہمدردی کا رشتہ نبھایا ہے، مجھ پہ احسان کیا ہے تمہارے باپ نے، تمہارے چچا نے، لیکن بے فکر رہو، سب کے احسانات اتار دوں گا۔ لیکن میرا ایک مشورہ ہے تم سے، آج کے بعد کبھی کسی پہ ترس کھا کر اس سے پیار مت کرنا، پلیز۔ سامنے والے کو اس کی اوقات میں رکھنا، اسے یہ احساس مت دلانا کہ وہ تمہارے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اپنے زیور کس جولر کو بیچے ہیں تم نے؟ کہنے لگی کیوں؟ میں نے کہا جو پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ۔ کہنے لگی مجھے ہوش نہیں تھی، میں نے ردا کی امی کو پکڑا دیے تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ یونیورسٹی جانے سے پہلے میں نے ردا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ بھی شاید یونیورسٹی ہی جا رہی تھی، اسی نے دروازہ کھولا۔
مجھے دیکھ کے حیران ہوئی۔ میں نے کہا اپنی والدہ سے بات کروانا مجھے کام ہے۔ اس نے امی کہہ کے پکارا۔ وہ خاتون میری خیریت پوچھنے لگی۔ میں نے کہا وہ آپ نے عائشہ کے زیور کہاں بیچے تھے؟ انہوں نے ایک قریبی جیولر کا نام بتا دیا۔ جب میں وہاں گیا تو وہاں اس کے زیور ویسے ہی موجود تھے۔ اس کے کنگن جو اسے شہرام کے ساتھ رشتہ طے ہونے پہ پہنائے گئے تھے، اس کی چین، لاکٹ، انگوٹھی، کانوں کی وہی بالیاں جو شہرام اس دن پہنانا چاہتا تھا لیکن میری وجہ سے پہنا نہیں پایا۔ میں نے کہا کہ اس جیولری کو آپ کسی کو دیجیے گا مت، میں آپ کو اس کے پیسے دے کے آپ سے یہ لے جاؤں گا۔ دکاندار کہنے لگا ٹھیک ہے۔ میں رات کے 12 بجے واپس آیا۔ عائشہ کہنے لگی اتنی دیر کہاں لگا دی تم نے؟ میرے پاس موبائل تک نہیں ہے کہ تمہاری خیریت پوچھ سکوں۔ پتہ ہے میں کتنی پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کیوں پریشان ہو گئی تھی؟ مر تھوڑی گیا تھا، ویسے بھی اب میں لیٹ آیا کروں گا۔ میں نے اپنا کام بڑھا لیا ہے، میرا انتظار کرنا چھوڑ دو تم۔ بچہ نہیں ہوں میں، چابی ہوتی ہے میرے پاس۔ کہنے لگی ہاں پتہ ہے مجھے، بہت بڑے ہو گئے ہو تم۔ میں اپنے کمرے میں جانے لگا۔ کہنے لگی کھانا نہیں کھاؤ گے؟ میں نے کہا نہیں، میں کھا کے آیا ہوں۔ پھر مجھے لگا شاید اس نے بھی کھانا نہیں کھایا، لیکن اس نے کہا بھی کچھ نہیں، چپ چاپ کھانا فریج میں رکھ دیا۔ جی تو بہت چاہا کہ اس سے پوچھوں کہ تم نے کھانا کھایا ہے یا نہیں، لیکن پوچھ نہیں سکا۔ اپنے کمرے میں آ گیا۔ کچھ دیر بعد میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں نے ذرا سی آنکھیں کھول کے دیکھا تو ہوش اڑ کے رہ گئے، کیونکہ وہ میرے ہی ٹراؤزر شرٹ کو پہنے ہوئے تھی، میک اپ بھی کیا ہوا تھا، بال بھی کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ کمرے کا دروازہ اس نے بند کیا، میرے سنگل بیڈ پہ میرے برابر میں لیٹ گئی، میرا ہاتھ سیدھا کیا اور اپنا سر رکھ دیا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کہنے لگی تنگ مت کرو، سونے دو، بہت نیند آ رہی ہے مجھے۔ میں نے کہا تو اپنے کمرے میں جا کے سو۔ کہنے لگی عمر ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا عائشہ میرا ہاتھ چھوڑو، اٹھاؤ اپنا سر یہاں سے۔ لیکن وہ اور بھی میرے ساتھ لپٹ کے لیٹ گئی۔ کہہ تو رہی ہوں ڈر لگ رہا ہے۔ پھر میرا دوسرا ہاتھ پکڑ کے اپنی کمر کے گرد لپیٹ لیا، بالکل میرے اندر سمٹ گئی۔ میں نے کہا اب ایک یہ نیا احسان کیوں کر رہی ہو مجھ پہ؟ کہنے لگی احسان نہیں کر رہی ہوں، اپنا حق استعمال کر رہی ہوں، تم بھی کر سکتے ہو۔ میں نے کہا پھر تمہیں لگے گا میں حوث پوری کر رہا ہوں۔ وہ میرے سینے پہ اپنا سر رکھ چکی تھی۔ میں تمہاری ہی ہوں عمر، اور ہمیشہ تمہاری ہی رہوں گی، اس لیے جو چاہے کر سکتے ہو۔ میں نے کہا اس وقت کیوں نہیں کہا تھا جب میں آپریشن تھیٹر میں جا رہا تھا؟ کہنے لگی تم نے بات ہی ایسی کی تھی کہ اگر میں تم سے کہہ دوں کہ میں تمہاری ہوں تو تم آرام سے مر سکتے ہو۔ پھر رونے لگی، کہنے لگی میں تمہیں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اور پلیز آج کے بعد مرنے کی باتیں مت کرنا۔ میں نے اسے اپنے اندر سمیٹ لیا۔ کہنے لگی آئی ایم سوری، میں نے تمہیں غلط سمجھا، لیکن تمہارے ایکسیڈنٹ نے میرے ہوش اڑا دیے تھے، تب مجھے پتہ چلا کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ یہ کہہ کے میرا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا۔ سب کچھ خواب لگ رہا تھا جاگ جاؤں گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن کبھی کبھی حسین لمحات خواب نہیں ہوتے، وہ سچ ہوتے ہیں۔ پہلی بار سینے میں دھڑکنیں عائشہ کی دھڑک رہی تھیں۔ لگ رہا تھا اب مکمل ہو چکا ہوں۔ اس رات کی صبح بھی بہت حسین تھی۔ عمر 10 بج رہے ہیں، فیکٹری نہیں جانا؟ ابھی بھی وہ میرے پہلو میں تھی۔ میں نے کہا نہیں، کچھ دن اب صرف تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں، اپنی خوش نصیبی پہ یقین کرنا چاہتا ہوں۔ سچ بتاؤں تو تمہیں چھوڑنے کو جی ہی نہیں چاہ رہا۔ اس کا شرمایا روپ میرے لیے تھا۔ اس کے بلش کرتے رخسار دیکھ کر دل پھر سے بے ایمانی پہ اکسا رہا تھا۔ زندگی اپنی ڈگر پہ آ چکی تھی۔ اللہ نے بیٹا بھی دیا اور بیٹی کی نعمت سے بھی نوازا، لیکن ابھی بھی جب گھر آؤں تو سب سے پہلے نظریں عائشہ کی متلاشی ہوتی ہیں، جو مسکراتے ہوئے میرا استقبال کرتی ہے، تو میرے دن کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔